بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ سن کے آپ لوگوں کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ انسان تو رہ گئے ہیں لیکن انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ میرے ہی گھر کا ہے، اس گھر کا جہاں پر میں دلہن بن کر گئی۔ میری زندگی بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ میری بہن کے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا جو بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ رشتہ آیا تھا اور باقی 2 بیٹے پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے گھر میں ان کی ایک ماں بھی رہتی تھی۔ میری بہن نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کہہ دیا لیکن وہ بہت پریشان اور کھوئی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں انکار کی گنجائش ویسے بھی نہیں تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو بابا تب بھی اس کی شادی کروا دیتے کیونکہ پہلے 2 بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن ان کی شکل دیکھ کے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ والی بہن ضرورت سے زیادہ پریشان تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھے سب کی فکر رہتی تھی۔ میں نے اسے بار بار پوچھا لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور شادی والے دن جب میں اس کے کمرے میں گئی اسے جگانے کے لیے کہ آج اس کی شادی ہے، کم سے کم 12 بجے نہ اٹھے تو میں حیران رہ گئی کہ اس کے بستر پر نہیں تھی، وہ وہاں پر نہیں تھی اور اس نے تکیوں کو ایسے رکھا تھا جیسے ہم سب یہ سمجھے کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ رات میں ہی گھر سے کہیں بھاگ گئی۔ گھر میں سج گیا۔ ادھر سے باراتیوں کی کال آ رہی تھی کہ ہم لوگ تو 2.5 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے اور یہاں پر دلہن غائب تھی۔ میرے بابا کی محلے میں بہت زیادہ عزت تھی اور اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں دی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے صرف بیٹیاں دی ہیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کی عزت رکھی تھی۔ لیکن میری بہن نے جانے کیا سوچا کہ گھر سے بھاگ گئی اور ہمیں یہ بات کنفرم تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے خط چھوڑ گئی تھی جس پہ یہ لکھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ جا رہی ہے، وہ ہمارا امان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں دلہن بن کے بیٹھ جاؤں، لیکن اگر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتی تو کیا لڑکے والے اس بات کے لیے مان جاتے؟ وہ تو میری بہن کو پسند کر کے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں دلہن بن کر بیٹھ گئی جب تک بارات نہیں آئی تھی۔ پھر میری ماں لڑکے کی ماں کو بلا کر لائیں اور ان کو رو رو کر ساری بات بتائی۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں معاف کر دیں، بہت مجبور ہیں، ہماری عزت رکھ لیں، ہماری چھوٹی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے مان جائیں۔ بارات واپس چلی گئی تو پھر سب وجہ پوچھیں گے اور ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ میری بہن کی ہونے والی ساس بہت ہی زیادہ دینی اور اسلامی ٹائپ کی عورت تھی۔ وہ 3-4 دفعہ حج پر جا چکی تھی۔ انہوں نے سارے معاملے کے بارے میں سنا اور وہ خاموش تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی ایسے موقع پر اچھا رد عمل نہیں دیتا، لیکن انہوں نے میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کی بیٹی نے کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کو قبول کر لیں گے اور میں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دوں گی۔ جس لڑکے کے ساتھ نکاح تھا انہوں نے اسے ساری بات بتا دی اور کسی طرح اسے سمجھا بھی دیا۔ شادی ہو گئی اور جلدی رخصتی بھی، تاکہ زیادہ دیر نہ لگے اور لوگوں کو زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں خرید لیا، آپ نے ہماری عزت رکھ لی، ہماری بیٹی ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جس عورت نے میرے گھر کی عزت بچائی ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ میں اس گھر میں چلی گئی۔ باقی 2 بھائیوں نے بھی کافی باتیں بنائی لیکن میری ساس نے کہا اب یہ اس گھر کی بہو ہے اور وہ لڑکی کون سی میرے بیٹے کی پسند تھی، میری ہی پسند تھی، نہ میں نے اپنی پسند سے اس کو پسند کیا تھا، بس اب یہ لڑکی میری پسند ہے اس لیے کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ ان کو اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت پیار تھا اور میں چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کو مجھ سے بھی بہت محبت ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 عورتیں بڑی ہی عجیب ہیں، میں ان کو پسند کر کے لائی تھی لیکن انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا، تم ان کی باتیں ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں بھی بہت پریشان تھی، ماں باپ کے لیے بھی اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا لیکن اب میری زندگی شروع ہو گئی تھی، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری بہن کی جگہ میری شادی ہو جائے گی۔ یہ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے بھی میری بات مانی، میرا لحاظ کیا۔ مجھے لگا کہ میری بہن خود بھاگ گئی ہے
और मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार के चली गई, चाहे वो किसी महल में भी गई हो। लेकिन ये बात इसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है, और कल को अगर इसे अल्लाह ने इसे बेटी दे दी तो इस सब को भी यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भागकर आई थी। लेकिन घर से भागकर जाने वाली लड़कियां इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। यहाँ पर तो हंसी खुशी के साथ जाने वाली लड़कियों के साथ भी इतना बुरा होता है कि इनको लोग माफ नहीं करते, तो फिर जो भाग कर जा रही हैं इनके साथ क्या होगा? इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझता, क्यों खुद गर्ज हो जाता है। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो बुरा इंसान हो नहीं सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो अल्लाह को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह पकड़े बैठी रहती थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी और घर के मामलात में नहीं बोलती थी। पता नहीं कि इनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि इनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। इनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि इनके बेटे इनके साथ बदतमीजी भी कर लेते थे और कोई इनसे ये भी नहीं पूछता था कि इनके लिए कुछ बना दें कि इनको शुगर है। लेकिन आज घर में चावल बन रहे थे। मैंने इनको कहा कि आपके लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज़ बना दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी ही बढ़ जाएगी मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, मैं आपके लिए सालन रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र न करें। सालन रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई। मेरा शोहर आ चुका था, वो कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई। जबकि इसने मुझे कहा था कि जैसे मैं घर आ जाऊं तो तुम मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा कि आपकी अम्मी के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे शोहर ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया था कि आधे घंटे से मैं आया हूँ, तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं, मेरे लिए खाना लाओ। मैंने कहा कि मैं तो आपकी माँ की खिदमत कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे शोहर ने मुझे कहा कोई ज़रूरत नहीं है खिदमत करने की, बाकी भाभियाँ भी तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने सर ले लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब कुछ करना होगा, और तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं हूँगा। मैं हैरान थी कि इनकी भी तो किसी ने खिदमत करनी है। मेरे शोहर ने कहा कि वो कोई तुम नहीं हो, वो पहले भी ऐसी रहती हैं, कोई मसला नहीं होता, बहुत पैसा है इनके पास, जिसके पास पैसा होता है वो कभी परेशान नहीं होता। मैं हैरान थी कि मेरे शोहर को मुझसे ये मसला है कि इसकी माँ की खिदमत न करूं। मुझे इस बात पर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सास की खिदमत करती थी, क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती कि उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर इस टाइम वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज्जत 2 पैसे की भी नहीं रहनी थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी खानदान वाले को ये नहीं पता था कि अपनी बहन की जगह मैं रुखसत हो गई हूँ, और यही समझ रहे थे कि मेरी बहन रुखसत हो गई है और मैं अपने मामू के घर रहने के लिए चली गई। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से ये भी कह दिया कि मेरी बहन और इसका शोहर बाहर के मुल्क चले गए हमेशा के लिए। कुछ दिन के बाद वो ये झूठ बोलने वाले थे कि मेरी शादी सादगी के साथ कर दी गई है, मामू के बेटे के साथ ही, क्योंकि मामू बिस्तरे मरग पर पड़े, इसलिए कोई धूमधाम नहीं हुई है और मुझे भी रुखसत कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ रहे थे, और उन्होंने अभी से झूठ बोलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जमाना तो जवाब मांगता है और जमाने को जवाब देना ही पड़ता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था तो मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने लिए कपड़े ले आना। लेकिन जब वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा कि फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मुझे दे दो। इस पर वो हंसने लगी तो मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये शादिया के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वो मुझसे ले लेगी, मेरे पास महफूज रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन पता नहीं महफूज है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इसकी बात का मतलब ये था कि मेरी सास के नाम बहुत बड़ी जायदाद थी और शायद वो ये चाहती थी कि वो जायदाद इसके नाम करा दी जाए, इसलिए ढके छुपे अल्फाज में ताने मारती रहती थी।
میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بات قسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو وہ ان سب کو سیدھا کر دیتا، بہت ہی سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا، ساری زندگی پیسے کماتا رہا اور جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع نہیں ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اب میری بات بھی نہیں سنتے، اس لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ لیکن ایک بات تھی کہ ان کی شادی میری شادی سے 2 اور 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن گھر وہ ایک دن داخل ہوا تو میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے فوراً کہا کہ واپس چلی جاؤ، کمرے میں نہیں تو تمہیں ڈانٹے گا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم اتنی چالاک لگتی نہیں ہو، لیکن شاید تم بہت زیادہ چالاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں بھی کہوں کہ تمہاری دوستی اپنی ساس سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تم میری ماں کی خدمت اس لیے کر رہی ہو نا کیونکہ تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ساری جائیداد کی وارث وہ ہیں اور جلد ہی اپنی وصیت لکھنے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ اس بات پر میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، اگر وہ بنا دلہن کے ہم لوگ واپس آتے تو ہماری بھی تو بے عزتی ہونی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے، معاشرے میں ساری غلطی عورت کی بنا دی جاتی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ فرق پڑتا ہے، جو لڑکی میرے سے شادی کرنے والی تھی وہ بھاگ گئی۔ یہ بات ہمارے خاندان میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے خاندان والوں نے تمہیں دیکھا ہے اور وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں کس طرح برداشت کرتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چلو میرا شوہر اس بات کو مانتا تھا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میری بہن کی نہ تو کبھی کوئی کال آئی اور نہ ہی کسی طرح اس نے ہم سے رابطہ کیا، وہ تو ایسی آنکھیں پھیر گئی کہ دوبارہ واپس نہیں آئیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے کیونکہ اب ہم اس کے بارے میں ویسے بھی جھوٹ بول چکے تھے، لیکن کم سے کم اس کی خیریت تو معلوم ہو جاتی۔ میری ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو میری ماں ہی جانتی تھی نا، اس نے تو اسے خود پیدا کیا تھا اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ خوشی خوشی تو نہیں رہتی۔ ایک دن میرے بڑے جیٹ کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ روز کا ہی کام ہے۔ اگلے دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا تھا۔ میں جب چائے لے کر گئی تو میں نے سنا کہ وصیت کے معاملے پر بات کر رہے تھے۔ شام کو انہوں نے میری ساس سے بات کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ میں کوئی مر رہی ہوں جو اتنی جلدی وصیت لکھ کے چلی جاؤں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہی ہے۔ جیٹ اور دیور کا کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں حصہ کر کے چلی جائیں، نہیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے، اور پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں تو بہت سارے مسائل بن جائیں گے۔ کاغذی کارروائی میں 1000 قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر 100 جگہ رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کام کر چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا کہ بابا ہوتے تو تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہوئی ہے، گھر چلا رہی ہوں نا، میں تم لوگوں کی بیویوں کے سردی گرمی کے کپڑے بنا دیتی ہوں، گھر میں راشن بھی میرے ہی پیسوں سے آتا ہے، تم لوگوں کی تنخواہوں میں سے تو کبھی 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں ہوا، عید تہوار پر بھی سب میں کرتی ہوں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو اپنے خرچے دیکھے ہیں، تم لوگوں نے 30,000 میں یہ گھر چلتا تھا، اب 1.5 لاکھ میں بھی یہ گھر نہیں چلتا، دال اور سبزی تو اس گھر میں کوئی نہیں کھاتا، گوشت کھا کھا کے خود بھی بیمار ہو رہے ہو اور مجھ بیمار کو بھی مزید بیمار کر رہے ہو۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی تھی، انہوں نے سیدھی بات کر دی اور بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے پر کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہے اور تم میری ماں کی نوکرانی بن کر بیٹھی ہو، لگتا ہے تمہاری یہ اوقات تھی، شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی اور میرے نصیب میں
تو تم آ گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ مسائل بڑھنے لگے تھے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر میری ساس سے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دیا تھا کہ وہ تنگ آ جائیں، لیکن وہ انکار کر دیتی تھی۔ میری جیٹھانی اور دیورانی جو تھی وہ واقعی بہت زیادہ چالاک عورتیں تھیں۔ اپنے شوہر کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، لیکن میرا شوہر تو میری کوئی اچھی اور جائز بات بھی نہیں مانتا تھا۔ گھر میں بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ سارا کچھ ہمارے نام لگا دو، لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا، اور دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو۔ خیر سے اپنی نوکریاں ہیں تو اپنی نوکریوں کے بارے میں سوچو، میری جائیداد پر نظر رکھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ سب کچھ میرے شوہر نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اسی میں خوش ہو جاؤ، اور جو تھوڑے میں خوش نہیں ہوتا اس کو زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ میں سوچ لوں گی کہ میں نے جائیداد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دل تو کرتا ہے کہ ساری جائیداد کسی یتیم خانے یا کسی ٹرسٹ کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، بچوں کا رد عمل اس کے ساتھ ایسا ہو تو پھر انسان کیا سوچتا ہے؟ میں نے اپنے بیٹوں کو بڑے پیار سے پالا، مجھے بہت فخر تھا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ بھائیوں نے پلان بنا لیا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں اور اس پر ماں کے دستخط کے بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی اور ان کو بہت باتیں سنائی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد اب اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ وہ واقعی اس حد تک پہنچ گئے تھے اور ہر حد پار کر سکتے تھے۔ ان کی بیوی دن رات ان کے دماغ خراب کرتی تھی اور میرا شوہر بھی ان ہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بھی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت بڑی لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب میں ان کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا انہوں نے اندر سے کمرے کو لاک لگا لیا۔ میں نے کہا شاید وہ بہت پریشان ہے، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتا چلا تھا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی، کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی سوائے میرے۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ اماں تمہارے پر بھروسہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوائی دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے پاس دولت آئے گی تو تمہیں ہی تو ملے گی، باقی بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو کتنی سمجھدار ہیں، میری تو قسمت پھوٹ گئی جو مجھے تم مل گئی ہو، بس کر دو یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ تمہاری ساس ہے، وہ کبھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گی، ساس اور بہو میں بھی کبھی دوستی ہو سکتی ہے۔ بھلا کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے شوہر نے پہلے مجھے پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا تو اس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ مجھے طلاق ہی مل جائے، جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے کل کو بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میری ساس نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 70 سال کی ہونے والی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم گری نہیں ہو، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ہی لڑائی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری بات سمجھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتے بس ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک رات نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن بیچ رات میری آنکھ کھلی کسی شور پر۔ میں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور تینوں بھائی اور دونوں بھابیاں وہیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جب سامنے کا منظر دیکھا تو سب سمجھ گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زاروں قدار رونا شروع کر دیا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے؟ انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، میری ساس گھر میں نہیں تھی۔
دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر گارڈن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائی بہت خوش تھے، ان کے ہاتھ میں کاغذات آ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سب کیا کیا، جب لعنت ملامت کی، تو ان میں سے بڑے بھائی نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بھی فارغ کرو، نہیں تو کل کو یہ بات سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس ٹائم میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں، جن کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا تھا، انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کہاں پر یہ نہیں پتا تھا، پر وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی، پر جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ سزا تو تجھے میں دوں گا، اگر تجھے اتنی ہمدردیاں ہیں، اور تو نے یہ بات اگر کل کسی کو بتائی تو تیری بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی، تجھے تو میں طلاق دے کے ماں باپ کے سامنے پھینک کر آؤں گا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، وہ جو لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بتاتے ہیں، ان کو تو نالام کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن ابھی جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور میں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ زمین بری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی تھی، شدید زلزلہ آ رہا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے بھاگنے لگی، میں نے اتنا بھیانک زلزلہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ اس گلی کے گھروں کی تو صرف دیواریں اور ٹیرس گرے تھے، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی، اور اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف ہی گئی تھی کہ کیا یہ ان لوگوں کی سزا دی تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا، اور شاید میری زندگی لکھی تھی۔ جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکلی اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا اور ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کیا، لیکن اب ان کو یہ بات کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آخر وہ ایک ماں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی بیویاں بھی، میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن وہ زندہ تھا اور کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے اپنی ساس کو آہستہ آہستہ بتائی، وہ بھی خاموش تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو صدمے میں ہے اور یا پھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، لیکن میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ ان کی حالت بہت بری تھی۔ اب ہم ساتھ ہی رہتے تھے، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں ان کے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی، اب وہ ویل چیئر پر ہوتی ہیں۔ لالچ کی انتہا کر دی ان کے بیٹوں نے، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو اس کی سزا دینے میں وہ دیر نہیں کرتا ہے۔